الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. آج کا موضوع ہمارے سامنے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی اہمیت. کیوں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی سخت ضرورت ہے. گزشتہ ہفتے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح تعلق پیدا کریں، کس طرح ہم قرب حاصل کریں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، تدبر کریں اور اسے اپنی زندگی میں لیں. Our today's topic is about the importance of learning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's biography. Why is it required for us to study? Let's talk about it. Last week we spoke about how can we get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. In that, learning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's biography is also equally important and necessary for us. یوں تو ہم اگر کہیں سیرت کی پڑھنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کسی پر بیان کی ایک مبشر ہے، منذر ہے، رحمۃ للعالمین ہے، اور وہ آئے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے، مصطفیٰ ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا تحقیق کریں اتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہیں، صحابہ نے اتنا ساتھ دیا، اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، کس طرح یہ ہماری زندگی میں ضرورت ہے اس کی. اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں دو قوتیں تھیں. ایک کی قوت رومن امپائر اور دوسری قوت تھی پرشیا، فارس کے تھے. فارس اور دنیا میں یہ بڑی قوتیں تھیں، ان کا آپس میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا تھا. ان کے بیچ میں تھے عرب. کچھ عرب رومن کی طرف ترجیح ہوتے تھے اور کچھ عرب جو تھے وہ پرشیا کی طرف تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت رومنس کے پاس میں، اور وہاں پہ جو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرتا کہ جس سے اس کی حکومت برقرار رہے، اس کی حکومت برقرار رہے اور لوگ اس کے تابع ہوتے رہے. وہ اس کا ایجنڈا تھا. کئی سال اس حکومت کی، کئی ملک فتح کیے، شام فتح ہوئے تھے. دوسری طرف فارس کے لوگ تھے، پرشیا کے لوگ تھے. ان کا کیا نظام تھا؟ یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، شرک میں تھے. کسی سے آسان الفاظ میں شرکی لوگ تھے. ان کے کچھ لوگ جو تھے عرب سے وہ رومن کا ساتھ دیتے سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ رومن ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ ہم سے جتنے زیادہ نمبر میں لوگ ہمارے ملک میں رہیں گے اتنا ہم قوت والے کہلائیں گے. تو جو کمزور عرب ہوا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح فارس میں کہتا تھا آپ ہمارے ساتھ آئیں گے، بدلے میں ہم کو سیکیورٹی دیں گے. تو کچھ لوگ وہاں ہو جاتے تھے. بیچ کے درمیان کے جو لوگ تھے حجاز اور وغیرہ، وہ عرب کا جو خطہ ہے اس میں بس گزارا کرنے کے لیے کبھی یہ مقام کبھی وہ مقام
اس طرح گھومتے گھومتے جہاں معلوم چلا کہ آج وہاں بازار لگیں گے تو وہاں پہنچ جاتے تھے خرید و فروخت کے معاملات کرنے کے لیے، گھر بسر کرنے کے لیے۔ ایک چکر میں جہالت پیدا ہو گئی اور جہالت بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ اپنی خود کی بیٹی سے ناخوش تھی۔ آج تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا نور جو دنیا میں پھیلا ہے، ہمارے دل روشن ہوئے تو دنیا کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بیٹی نعمت ہے۔ وہ زمانہ اس طرح کی جہالت، اس طرح کا اندھیرا کہ خود کی بیٹی سے انسان ناخوش ہے۔ آج کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ بیٹی والے ہیں۔ کتنے بیٹے والے؟ کم، بیٹی والی زیادہ ہے، لیکن وہ حالات اس طرح۔ اس طرح کے ماحول میں لیکن عرب کے اندر ایک خاصیت تھی، کیونکہ یہ تجارتی لوگ تھے، ٹریڈ کرتے تھے، تو سامان جو تھا وہ انڈیا سے لیا کرتے تھے، مسالے وغیرہ انڈیا سے لا کے یمن میں بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح کی خرید و فروخت دودھ وغیرہ انڈیا سے نہ لا کے یہ ایتھوپیا، مصر، آگے کے جو ممالک تھے وہاں بھیجا کرتے تھے۔ تو ان کو زیادہ پتہ رہتا کہ لوگوں کی ثقافت کیا ہے، کہاں پہ کون سا کلچر ہے، ان کو زیادہ علم ہوا کرتا تھا۔ تو انڈیا کی ثقافت پہچانتے تھے، فارس کی ثقافت پہچانتے تھے، مصر کی ثقافت، ایتھوپیا کی اور دیگر ممالک کی ان کو بالکل خبر تھی۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا جس طرح آج ہے، ایک کلک کے اندر آپ پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ فلانے گاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلانے نیوز کیا دیں گے، ایک کلک کے اندر۔ لیکن اس وقت خبر پھیلانے کے لیے لوگوں کا سفر ہو رہا تھا۔ مثلاً ابھی ایک بندہ مثال کے طور پہ نکلا ڈیرا سے اور وہ پہنچے گا شاید 2 سے 3 دن کے بعد جبل علی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کی جو خبر جو اس نے دیکھی وہ جا کے جبل علی میں بتائے گا۔ تو جبل علی والے جو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو کہتے تھے کہ اگر آپ وہاں پہنچو تو میرا یہ پیغام پہنچا دینا یا ذرا معلوم کر لینا کہ یہ بات صحیح تھی کہ نہیں۔ اس طرح کی ایڈورٹائزنگ اور براڈ کاسٹنگ ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کو اہل کتاب کا علم بھی ہوا، اچھا اس طرح کا نبی بھی ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کی شعر تمنا کرتے تھے، کچھ عرب اس طرح سے تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی نبی ہوتا تو ہم فخر کرتے۔ فرماتے ہیں لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی آئی تب سارا اختلاف شروع ہوا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا پتا کرتے ہیں؟ صادق انسان ہے، یقین انسان ہے، ان کی بات سمجھی جائے، سنی جائے، مرتبہ سنا کرتے۔ لیکن جب بینہ آئی، جب صحیح نشانی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام پھیلایا، سارا اختلاف ختم۔ المہم ہم آج کے زمانے میں کس طرح ضروری سمجھیں کہ رسول کی سیرت ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ سب سے پہلے رسول کی سیرت پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایمانی بوسٹر ہے، ایمانی بوسٹر۔ آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ سب یہاں پہ کیا ہیں، پردیس سے، ٹھیک ہے نا؟ پورا دن محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے معاملات کرتے 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 دن میں ذرا سی ہمت پڑ جاتی ہے، صحیح ہے؟ پڑ جاتی ہے۔ کبھی انسان مسجد سے تھوڑا غافل ہو جاتا ہے، کبھی تلاوت قرآن سے غافل ہو جاتا ہے،
کے موضوعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ، یہ طبیعی چیز ہے۔ صحابہ بھی پوچھا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے، کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارا بھی حال ہے، جب ہم ذکر اللہ سے ہٹتے ہیں، دور جاتے ہیں، مسجد سے دور جاتے ہیں، کام کاج میں لگتے ہیں تو دیمک پڑ جاتا ہے، کبھی چیز۔ لیکن اس دیمک کو ہٹانے کے لیے سیرت کی ضرورت ہے۔ جب جب انسان سیرت کے ساتھ چلے گا، سیرت کو تھام کے چلے گا، تب تک وہ اس کی ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں طاقت آتی ہے۔ ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے یا سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اشکال پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ ہم رسول کی سیرت سے سیکھ لیں کچھ؟ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم دور ہیں سیرت سے۔ ہم نے دین کو صرف نماز سمجھا، لیکن صحیح نماز کس طرح ادا کرنی ہے، صحیح روزہ کس طرح رکھنا ہے، صحیح حج کس طرح کرنا ہے، وہ کیسے معلوم چلے گا؟ جب آپ کے سامنے سیرت ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح، تو وہاں اسلام ہے۔ تو سیرت ایمان کی تازگی کرتی ہے، اس لیے سیرت کو روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا کریں، صحیح سیرت پڑھا کریں۔ تو بھائی اگر سیرت کی کتابیں اتنی ساری ہم کون سی پڑھیں؟ صحیح سیرت پڑھیں، جو صحیح مطلع ہوتا ہے، جو صحیح پبلیکیشن ہوتی ہے، جو صحیح نشر خانہ ہوتا ہے، ان سے روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ سیرت پڑھنے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، روحانیت آتی ہے کہ ہمارے نبی نے اس طرح کیا، عمل کرنے کی پھر اسی وقت توفیق ملے گی۔ آپ سیرت یہ سمجھیں گے عمل کرنے کی توفیق کیسے ملے گی؟ سیرت میں برکت ہے، سیرت پڑھنے سے برکت آتی ہے، ایک معمول ہونا چاہیے انسان کا، ہمارا سب کا، اپنے آپ کو بھی مخاطب کرنا، کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے، تبھی ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہوگا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ سیرت جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے، رسول کی سیرت مسلمانوں کے لیے خالی نہیں، مسلمانوں کے لیے ہے اور دل کے اولا افضل، لیکن غیر مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جس پیغام کے ساتھ پوری دنیا کے لیے، ایک جگہ کے لوگ بھی نہیں آئے، اہل حجاز مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جیسے عرب پوری دنیا کی، اس سے ہمارا ایمان کے تازگی ہوتا ہے، ہماری جو روح ہے وہ خوش ہوتی ہے، روح میں تازگی ہوتی ہے۔ جب انسان نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتا ہے نا تو اس کی اوپر یہ بازو میں کسی کا روم ہوگا، اذان سنے گا، وہ نہیں آ پائے گا، کیوں؟ سستی کر رہا ہے، آج اس کو تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ روز اتنے گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن آج کچھ الگ سا ہو رہا ہے کہ آج سستی ہو رہی ہے، پیسے اٹھانے جا رہا، نکلا نہیں جا رہا، آیا نہیں جا رہا مسجد میں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان کا جو نفس ہے، اندر کی جو روح ہے، اس کو تازہ کرنا ہے۔ ایک طریقہ ہے سیرت پڑھنا، جس سے انسان تازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیرت پڑھنے سے آپ کا جو ربط ہے، آپ کا جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ جب سیرت میں واقعات پڑھیں گے، سمجھیں گے، صحیح نا، اس سے
اب جو سمجھ ہے وہ زیادہ ہو دین کے مطابق ہر انسان کو چاہیے پڑھنا جو ہے پڑھنا ریڈنگ کرنا پڑھنا ہر انسان پہ ضروری ہر بے سمجھ نہیں میری رائے ہمارا حال اس طرح ہے کہ ہم پڑھنے سے بھاگتے ہیں بہت غلط بات ہے جو جس طرح پڑھ سکتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرے اگر نہیں آ تو وہ سیکھے میں ایک جگہ گیا تھا وہاں ایک بہت بڑے لیکچرر ہے اس کی ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگی وہ کہتے ہیں کہ انسان جتنا کماتا ہے ہر مہینے اگر اس میں سے وہ 10% نکال کے اپنے آپ پہ خرچ کرے مطلب اپنے آپ کو تطور کرے اپنے آپ کو بڑھاوا دے اپنی علم پہ تھوڑا خرچہ کرے تو وہ انسان ہمیشہ پروگریس کرتا ہے ہمیشہ اس کا جو گراف ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے حیثیت انسان کی جو طبیعت ہے وہ آگے بڑھنے کی آپ اپنے آپ کو 5 سال پہلے کر کے دیکھیں 5 سال پہلے آپ کیا تھے آج کیا ہے آپ میں ضرور کوئی نہ کوئی ترقی ہے یہ انسان کی طبیعت ہے اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ بھائی میرے میں ترقی نہیں ہو سکتی میں ویسے کا ویسے ہی ہوں تو اس کی غلط سوچ ہے انسان کی طبیعت یہ کہ انسان ہمیشہ ترقی کرنا چاہتا ہے انسان کی طبیعت تو 10% آپ سیرت پہ لگائیں اگر آپ پڑھنا نہیں آ رہا سیکھیں 10% بس اس سے آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں اور آپ علم پہ خرچہ کرتے ہیں علم پہ خرچہ نہیں سب کا اور یہی نعمت کتنا مقام ہے کم از کم کہہ تو سکتے ہیں کہ میں طالب علم تھا کہہ سکتے ہیں نا یا اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ پہ خرچ کرتا تھا اگرچہ میں کمزور تھا لیکن میں طالب علم تھا طالب علم جو ہوتا ہے اس کا ایک الگ مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آپ علم سیکھنے والوں میں سے شامل ہوں جب جب انسان طالب علم کی حیثیت میں رہے گا جہاں جہاں وہ چلے گا فی سبیل اللہ رہے گا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ درخت کے پتے بھی دعا کرتے ہیں اس کی مغفرت کیا نعمت جہاں جہاں ہو جائے گا جو جاندار چیزیں ہیں اتنی دنیا میں جہاں جہاں گزریں گے سب آپ کی دعا مغفرت کرتے ہیں کیوں آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ طالب علم ہے ایک تو عام انسان تو عام انسان طالب علم ایک الگ ہی مرتبہ سیرت پڑھنے سے آپ کا تعلق آپ کی نماز آپ کے روزے آپ کے صدقے آپ کے حج آپ کی عمریں سارے بہتر ہوتے ہیں اور بھی زیادہ کیوں آپ کے سامنے سیرت ہم سیرت کو اپنے آپ کو بہتر بنائیں انسان کا یہی ہونا چاہیے ہر ہمیشہ کہ مجھے بہتر کیسے ہو آج میں جس طرح کا مسلمان ہوں کیا میں سب سے بہترین مسلمان ہوں اگر آج لسٹ آ جائے تمام مسلمانوں کی تو میرا نام کہاں ہوگا سیرت پڑھنے سے آپ کا جو رینک ہے وہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ کیوں آپ کو اسلام کی سمجھ زیادہ ہوگی ہاں اگر آپ کو اسلام آئے گا تو آپ کسی معتبر انسان سے پوچھیں کہ سیرت میں نے اس طرح پڑھا کیا یہ صحیح ہے کیا صحیح چیز کیا ہے لیکن آپ اپنی جد و جہد چاہیے اس کے بعد ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں عمل 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 ہر انسان نیت کرتا ہے بڑے بڑے پلان بناتا ہے لیکن وہ کبھی عمل پہ نہیں جا سکتا صحیح ہے نا اور کچھ تو بھی کسی انسان نے کہا میں نیت کرتا ہوں میں جاؤں گا اس سال حج پہ لیکن اس طریقے سے وہ عمل نہیں کرتا
سیرت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے اور ضروریت یہ ہے کہ انسان کو عمل کرنا عادت ہے. کوئی بھی عادت پیدا کرتا ہے انسان کس طرح کرتا ہے. پہلے وہ اس کی معلومات حاصل کرتا ہے، پھر اس معلومات کو سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ معلومات جب اس کے روٹین میں آ جاتی ہے، جب اس کے روزمرہ کی زندگی میں آتی ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں آنے کے کم از کم 3 سے 7 ہفتے بعد وہ اس کی عادت بنتی ہے. میرا پرسنل تجربہ بھی بس وہ بھی آپ کو عمل اختیار کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمل میری عادت بن جائے. تو اس طرح رسول کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا جو عمل کرنا ہے کسی بھی کام میں وہ بڑھ جائے گا. ہم کوئی بھی چیز معلوم کریں گے تو اس کا فائدہ اور اس کی برکت سے ہماری عملی زندگی میں فائدہ ہوگا. عملی زندگی میں فائدہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو بدلتا دیکھیں. ایک انسان ہے رسول کی سیرت پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں آج رات سے تہجد پڑھوں، لیکن تہجد عادت نہیں بن پاتی. آج اٹھا تہجد پڑھی، کل لگاؤ، پرسوں پھر 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد پھر ایک موقع ملا. تو عادت بننے کا فارمولہ ہی ہے کہ 3 سے 7 دن اگر آپ ایک عمل کو پکڑ کے رکھیے آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں، آگے چلا سکتے ہیں دھیرے دھیرے دھیرے. میرے رسول کی زندگی سے معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ آیت کی جو تفسیر ہے کچھ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ رسول کو نماز پڑھنے کے لیے رسول کو نماز پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پوری کائنات کی بھی نماز جو ہے اسلام کا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں، تیار اس طرح یہ جسم میں آ جائے اس طرح کہ چھوٹنا. صحابہ نماز کے لیے کیسے عادت بن چکی تھی. وہ صحابہ جو ایک دم جاہلیت میں تھے کس طرح ان کی زندگی میں رخ لیا عمل کی طرف کے دوبارہ لڑ کے لیے. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم کیوں نہیں اس طرح کر سکتے؟ کیوں ہماری عادت نہیں بنتی؟ ہر انسان جو بھی اچھا سا عمل کرنا چاہے